الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم. آج مقدمتاً تقیہ اور اس کے آثار اور اس کی تعریف کے اوپر کچھ گفتگو کروں گا مختصر. سورہ نحل کی 106ویں آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم. آیہ شریفہ کا مختصر ترجمہ یہ ہے جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر اختیار کیا بعد اس کے کہ اس کے دل میں ایمان آ چکا، ایمان لانے کے بعد اگر کفر اختیار کیا تو اس کے لیے عذاب علیم ہے. ہاں، ایک مرتبہ انسان کو کوئی دوسرا شخص مجبور کرتا ہے کلمات کفرانہ یا کفر کے کلمات زبان پر جاری کرنے کا حکم دیتا ہے، وہاں پر انسان مجبور ہے، جانی نقصان ہے یا اور بھی کسی قسم کے نقصانات سے روبرو ہونا پڑتا ہے. ایسی صورت میں اگر اس نے زبان پر کفر آمیز الفاظ اگر اس نے جاری کی لیکن اس کا دل ایمان سے لبریز ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں کہ کوئی اس کے لیے عذاب نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر کفر اختیار کرنے کے لیے اس کے پاس شرح صدر ہے، مقصد یہ ہے وہ والہانہ طور پر اگر کفر اختیار کرے تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے، اور اس کے لیے عذاب عظیم کے علاوہ آتش جہنم اس کے لیے معین ہے کہ جس نے بھی دین مبین اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد یا زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کرنے کے بعد اگر وہ دوبارہ کفر کی طرف جائے تو اس کے لیے شدید عذاب ہے، عذاب علیم ہے. یہ آیہ شریفہ کا مختصر ترجمہ تھا. شأن نزول یہ ہے کہ جناب عمار ابن یاسر اپنے والدین کے ساتھ کہیں سے آ رہے تھے. اس وقت کفار قریش انہوں نے انہیں پکڑ لیا اور کہا کہ ان کے بتوں کی پوجا کرے اور اپنے خدا اور نبی کے خلاف بدزبانی کرے، اگر ایسا نہ کیا تو جان سے مار دیں گے. تو اس وقت حضرت یاسر اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمار کی ماں اور ان کے باپ ان دونوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کی زبان پر دوبارہ کفر آمیز کلمات جاری ہو اور اپنے پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ کے خلاف یا ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے. انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا ہم یہ کفر آمیز کلمات استعمال نہیں کر سکتے اور ہم اپنے نبی کے خلاف کوئی گستاخانہ کلمات ہم زبان پر جاری نہیں کر سکتے. اس وقت انہوں نے ان ظالموں نے کیا کیا، ان دونوں کو اپنے بیٹے کے سامنے شہید کیا، تحقیق کیا. اور جب یہ نوبت حضرت عمار پر آ گئی، عمار سے انہوں نے کہا تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفر آمیز کلمات انہوں نے زبان پر جاری کیا، ان کو چھوڑ دیا گیا. اس وقت وہ روتے ہوئے پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور روتے ہوئے جب وہ آئے تو جناب ختم مرتبہ صلوات اللہ علیہ نے سوال کیا، عرض کیے مولا بہت ہی برا ہوا، بہت ہی کفر آمیز الفاظ میں نے اپنی زبان پر جاری کی ہے۔ تو آپ نے ماجرا پوچھا وجہ کیا تھی، تو انہوں نے پورا ماجرا بتا دیا کہ مقصد کیا تھا کہ کفار قریش نے ان کو ان کفر آمیز الفاظ کو اور بیانات کو زبان پر جاری کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کفر آمیز کلمات اپنی زبان پر جاری کی۔ تو جناب عمار آنسو بہا رہے تھے اس وقت۔ دوسروں نے بھی یہی شکایت کی ایک روایت کے مطابق کہ عمار نے غضب کیا ہے، عمار نے کفر آمیز کلمات جاری کی ہے زبان پر، آپ کے خلاف، آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، عمار سر تا پا، وہ سر سے لے کر پیر تک وہ ایمان سے لبریز ہے، لہٰذا عمار اگر زبان پر اگر مجبوری کے وقت اگر کوئی کفر آمیز کلمات جاری کرتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور اس کے بعد عمار کے آنسو کو رسالت میں آپ صلوات اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے صاف کیا، صاف کر کے کہا عمار اگر دوسری مرتبہ بھی، اگر بعد میں بھی اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو تم ان کی مرضی کے مطابق کلمات جاری کرو اور اپنی جان بچاؤ۔ یہ آیے شریفہ جس کو سرنامہ کلام بنایا ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ذیل میں عرائض آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرتا رہوں گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج جو موضوع لیا ہے وہ تقیہ ہے، اور تقیہ ایک قرآنی حکم ہے، اور یہ ایک قرآنی اور یہ انسانی اور ایک طبیعی حکم ہے کہ جس کے اوپر ہر ذی شعور، ہر شعور رکھنے والا اور ہر عاقل انسان، انسانوں کے علاوہ بھی باقی ذی شعور یعنی شعور رکھنے والے حیوانات بھی اس قانون کے اوپر جو ہے وہ گامزن ہے۔ اس قانون کو، قانون تقیہ کو اپنے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اور انسان اپنے دین کو بچانے کے لیے اس سپر سے انہوں نے استفادہ کیا ہے اور استفادہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک اسلامی قانون ہے اور یہ ایک قرآنی قانون ہے، اور قرآن انشاءاللہ تاریخ قرآن میں کہاں کہاں کن کن ہستیوں نے تقیہ کیا سلسلہ وار گفتگو ہوگی، لیکن کیونکہ اس جلسے میں صرف یہ تقیہ اور اس کے تعریفات اور اس کے کچھ آثار کے اوپر بحث کرنا ہے، لہٰذا میں ان تمام آیات کی طرف توجہ کو مبذول نہیں کروں گا۔ اب یہ ایک قرآنی حکم ہے، قرآن میں بھی کئی جگہوں پر تقیہ کے عنوان پر، مثال کے طور پر ایک دو مثال آپ کے لیے دے دوں، جیسے اصحاب کہف ہے، مومن آل فرعون ہے، جنہوں نے تقیہ کر کے ہی اپنی جان کو بچایا اور اپنے دوستوں کو اور اپنے ساتھیوں کی جان بچائی۔ اگر وہ تقیہ نہ کرتے اور وہ دقیانوس کے سامنے ان کے وزیر ہوتے ہوئے انہوں نے اگر تقیہ نہ کیا ہوتا تو ان سب کو تحقیق کر دیا جاتا، لیکن انہوں نے تقیہ کے طور پر تقیہ کر کے اپنی طاقت اور اپنی قدرت کو جمع کیا اور ان کو ایک ایسے مقام پر انہوں نے ورغلا کیا اور ظاہر کی کہ وہاں پر یعنی اس نام نہاد خدا اور اس کے دیگر پرستار سب کو ذلیل و خوار کر دیا۔ لیکن اگر وہی حضرات، وہی اصحاب کہف، اگر وہ شروع سے ہی اگر وہ اظہار کرتے تو وہ بھی دوسروں کی طرح تہ تیغ ہو جاتے، لیکن انہوں نے تقیہ کر کے اور تمام اپنے جو تبلیغات ہے، جو دین مسیحیت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، وہ تقیہ کر کے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا، اور اس موقع پر انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ وہاں پر اگر وہ تقیہ کرتے تو وہ اپنے دین کو بھی ہاتھ سے دھو بیٹھتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس موقع پر انہوں نے تقیہ کا وہ تمام مراحل طے کر کے دائرہ تقیہ کو انہوں نے توڑ دیا، اور اس حصر تقیہ کو توڑ کر انہوں نے کیا کیا، برملا اپنے ایمان کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے تمام لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر چلنے والے جو موحد ہے اور نہ کافر۔ لیکن اس صریح اور واضح قرآنی اصول کو، اس کے صحیح چہرے کو بگاڑ کر بعض نام نہاد مسلمان مکتب اہل بیت کے ماننے والوں پر اشکال کرتے ہیں اور سادہ لوح افراد کو اس پر قسم قسم کے شبہات ڈال کر وہ اس تقیہ کے اصل چہرے کو مسخ کر کے شیعیان امیر المومنین پر جو اعتراض کرتے ہیں تاکہ لوگ شیعیت سے، دین اہل بیت سے، مکتب اہل بیت سے دور ہو جائے اور ان سے متنفر ہو جائے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ تقیہ یعنی جھوٹ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ تقیہ یعنی منافقت ہے، دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے۔ یہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں اور یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ شیعہ بزدلی کرتے ہیں کہ اپنی شجاعت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ اس قسم کے شکوک و شبہات جن کا ہمارے علماء ما سلف نے بہترین انداز میں انہوں نے جواب بھی دیا ہے، انشاءاللہ ان کو سلسلہ وار بیان کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس مکتب
تشیع کو بدنام کرنے کے لیے یہ سلفی اور تکفیری گروہ مختلف مکاتب کے لوگوں کو اپنی طرف مبذول کرنے اور مکتب تشیع سے دور کرنے کے لیے یہ حربہ وہ استعمال کرتے ہیں، یہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں، اگرچہ یہ تقیہ قرآنی اصول ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا چند سال پہلے حاجیوں کے لیے جیسے قرآن مجید وہ تحفہ دیتے ہیں خائن الحرمین شریفین، جس کو خادم تو نہیں کہہ سکتے ایک شرابی انسان کو، کہ وہ قرآن مجید کی طرح ایک کتابچہ دیتے ہیں 5 زبان میں وہ لکھے ہوئے ہیں، اور وہ 5 زبان اس میں جو کچھ مطالب ہے وہ مکمل طور پر علیہ شیعیت یعنی شیعیان امیر المومنین کے اوپر تہمتیں اور ان کے اوپر بہتان ہیں، یعنی 5 زبانوں میں وہ کتابچے ہیں، اور وہ 5 زبان میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو ہے وہ نبی مکرم اسلام سے افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کہتے ہیں کہ وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت عقیل سے، اگرچہ وہ بھی ان کی طرف جھوٹی نسبت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلوات اللہ علیہ ممبر پر تشریف فرما تھے، امیر المؤمنین زیر ممبر تھے، اور جب جبرائیل امین وحی لے کر مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے علی کے اوپر وحی نازل کرنے کی بجائے انہوں نے نبی مکرم اسلام پر وحی نازل کی۔ لہٰذا یہ شیعہ لوگ ہر نماز کے بعد جو کہ ہم 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہتے ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کہتے ہیں خان الامین خان الامین خان الامین، جبرائیل امین نے خیانت کی۔ بس یہ لغت میں تقیہ کسے کہتے ہیں؟ تقیہ وہی تقوا سے ہے، تقوا وہی اتقاء سے ہے، یعنی اپنے آپ کو بچانا یا کسی کو اپنی جان بچانا، کسی چیز کو بھی بچانے کا نام تقوا ہے اور تقیہ ہے۔ اور اصطلاح میں کیا ہے؟ اصطلاح اصولیین یا اور فقہائے امامیہ کے اصطلاح میں التقیۃ ستر الاعتقادات و مکاتمۃ المخالفین و ترک مظاہرتہم بما یعقب ضرارا فی الدین والدنیا۔ تقیہ اپنے اعتقادات کو دشمنوں سے چھپانا اور دشمن کے ان کی مرضی کے مطابق اپنے اعتقاد کا اظہار کرنا تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے، اس چیز کا نام تقیہ ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی وہی تقوا ہے۔ تقوا یعنی انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور نافرمانی الہی سے اپنے آپ کو بچائے، اس چیز کا نام تقوا ہے۔ اور اس تقوا کے بارے میں اور اس تقیہ کے بارے میں کئی آیات موجود ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرامین میں تقیہ کے لیے اور بھی بہت سارے نام واضح ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے نام وہاں پر ذکر ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: تقیہ یعنی حسنہ، تقیہ یعنی مومن کے لیے ڈھال ہے، اور افضل الاعمال کہا گیا ہے، میزان المعرفت کہا گیا ہے، حفظ اللسان، وقایت الدین، عبادت الانبیاء وغیرہ کے نام سے بھی تقیہ مشہور ہے۔ اور اسی طرح سنن الانبیاء بھی کہا گیا ہے، اور قرۃ العین بھی کہا گیا ہے۔ تقیہ کے لیے یہ مختلف کلمات اور مختلف اسماء اور مختلف محاورات استعمال ہوئے ہیں، اور جامع اور مانع تعریف یہ ہے: التقیۃ خفاء حق یا اخفاء حق عن الغیر او اظہار خلافہ لمصلحۃ اقوی۔ تقیہ سے کیا مراد ہے؟ اپنے حق بات کو چھپانا یا باطل چیز کا اظہار کرنا دشمن کے سامنے تاکہ وہ اپنی مصلحت دین کو تاکہ وہ محفوظ کرے۔ یہ مصلحت، لفظ مصلحت جو ہے تقیہ کا اصل اور محور ہے۔ اس کلمے میں سب کچھ ہے، کیونکہ یہاں پر عقلی طور پر بھی انشاءاللہ آپ پر ثابت ہوں گے کہ تقیہ کیوں لازم ہے۔ کیونکہ مصلحت اگر کہیں پر 2 مصلحت اگر ٹکراؤ ہو جائے تو آپ ان 2 مصلحتوں میں سے کس چیز کو آپ لیں گے کہ جو زیادہ افضل ہوگا اسے آپ لے لیں گے، اور جو کم افضل ہوں گے اسے آپ چھوڑ دیں گے۔ کیونکہ تقیہ کا نام بھی اور تقیہ کا قانون بھی یہی ہے کہ اگر 2 مصلحت آپس میں ٹکرا جائے تو افضل اور اعلیٰ حکمت کو اور افضل اور اعلیٰ مصلحت کو لے لیں گے اور اس سے کمتر کو چھوڑ دیں گے۔ اور تقیہ کے لیے کچھ آثار ہیں۔ آثار تقیہ کیا ہے؟ سب سے پہلے شہیدوں کے خون کی حفاظت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر دین اسلام پر کوئی آنچ اگر پڑی ہے اور دین اسلام کی خاطر، دین مبین اسلام کی خاطر اگر لوگوں نے اپنا خون دیا ہے، جہاد کیا ہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو اب ان کے ان اہداف کو بچانے کے لیے تقیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تقیہ نہ کرتے تو ان کے وہ اہداف حاصل نہیں ہوتے یا وہ اہداف دیرپا نہیں ہوتے اور دوسروں تک وہ یعنی ہدف جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتے۔ لہٰذا خون شہداء کی حفاظت تقیہ میں مضمر ہے۔ اور اسی طرح دین مبین اسلام کی عزت اور آبرو اور وقار
کی حفاظت بھی تقیہ میں ہے، کیونکہ تقیہ کے ذریعے آپ اپنے پاور کو، آپ اپنی قوت کو یکجا کر سکتے ہیں، اور یکجا کر کے ایک موقع وہ آتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنی قدرت کا اظہار کرنا پڑے گا، وہاں پر اگر اظہار نہ کرے تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بزدلی ہے، اور یہ نالائقی ہے، اور یہ جبن ہے، اور یہ بے غیرتی ہے۔ لیکن اس مقام پر اگر شیعیت کا آپ دیکھنا مطالعہ کریں، اگر آپ شیعیت کی تاریخ دیکھیں کہ کہاں کہاں پر انہوں نے تقیہ کے اس دائرے کو توڑ دیا ہے، اور پوری تاریخ انسانیت میں شیعیت مظلوم ترین قوم ہے، لیکن جہاں پر جانوں کا نذرانہ دینے کا وقت آتا ہے وہاں پر وہ تقیہ نہیں کرتے، کیونکہ مقصد یہ ہے تقیہ کرنے کے بعد اگر دین مبین اسلام پر اگر کوئی بات آ جائے اور دین مبین اسلام اگر خطرے میں پڑ جائے تو وہاں پر تقیہ کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اب جان دینا واجب ہے، تقیہ وہاں پر حرام ہے۔ لیکن اگر معمولی باتوں پر اگر انسان تقیہ نہ کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگائے تو وہاں پر وہ زیادہ مطلوب نہیں ہے۔ لہٰذا یہ قانون تقیہ ہے کہ اس قانون تقیہ کے ذریعے انسان اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نوامیس کو بچانے کے لیے، اپنے مکتب کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے اگر وہ تقیہ کرتا ہے تو یہ بہترین عبادت ہے۔ اسی لیے فرمایا یہ سنن الانبیاء ہے۔ سنن الانبیاء کیوں ہے؟ جناب ابراہیم کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کب تک اپنا ایمان چھپا کر رکھا، بتوں کو تہس نہس کرنے کے بعد آپ نے برملا کیا، اس سے پہلے ایمان ابراہیم کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اور اسی طرح اور بھی انبیاء الہی کا قصہ موجود ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ آثار تقیہ میں ایک شہداء کے خون کی حفاظت ہے، دوسرا دین مبین اسلام کی حفاظت ہے، اور تیسرا جو ہے وہ شیعیان حیدر کرار اور مکتب تشیع، مکتب اہل بیت کی حفاظت ہے۔ کیونکہ مختلف مقامات پر آپ دیکھتے ہیں، اب پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں شیعہ نسل کشی ہو رہی ہے۔ آپ پاکستان میں دیکھیں، آپ افغانستان میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، یمن میں دیکھیں، سوریہ میں دیکھیں، جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں، بحرین میں دیکھیں، کس قدر بے دردی کے ساتھ شیعوں کو تحقیق کیا جا رہا ہے اور شیعوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ آیا ایسے مواقع پر اگر انسان وہ شیعہ مظلوم جو تقیہ کر کے اپنا عقیدہ چھپا کر اگر اپنی زندگی اور اپنی جان بچائے تو کیا وہ قابل مذمت ہے؟ یا وہ افراد قابل مذمت ہے کہ جو کسی مسلمان کو تقیہ کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ انہی گفتگو کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو دین محمدی کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دشمنان اہل بیت، دشمنان تشیع، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اور اس جہاں میں عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔